الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین اکرام سامعین اعظام، میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں نگران نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا إجلالا وإكراما وتكريما وتحريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا ومالكنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم نور مجسم ارواحنا و ارواحنا و امہاتنا و کلنا فداہ حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الوصول عقد العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ عنوان ہے ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے طریقے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان پر حق کہنے، آپ تمام کو حق سمجھنے اور عالم یقین ہم تمام کو حق پر ثابت و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے نزدیک کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی پوری دنیا کی سب سے بڑی عزت، ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اور اس کا متاع زندگی اس کا اپنا ایمان ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت پوری کائنات میں نہیں ہے. ایمان سے زیادہ عزت کسی اور چیز میں نہیں ہے. ایمان یہ سب سے بڑا خزانہ، ایمان یہ سب سے بڑا ایک سرمایہ ہے ایک ایمان والے کا. تو عزیزان محترم، جب ہمارا ایمان
دنیا کی سب سے بڑی انمول بیش بہا قیمتی چیز ہے، تو پھر ہمیں بھی اس دولت اور اس خزانے کی حفاظت کا پورا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے، خزانہ جتنا اہم ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے انتظامات بھی اتنے ہی زیادہ کیے جاتے ہیں۔ جو چیز دولت نہیں کہلاتی، جو چیز اہمیت والی نہیں کہلاتی، جسے آپ مال نہیں سمجھتے، جسے آپ خزانہ نہیں سمجھتے، جسے آپ سرمایہ نہیں جانتے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی آپ نہیں کرتے۔ تو جب ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، ایسی دولت کہ اس سے بڑی دولت کچھ ہو ہی نہیں سکتی، ایسی دولت ہے، تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کے انتظامات بھی اتنے ہی زیادہ تگڑے اور اتنے ہی زیادہ زبردست طریقے سے کرنے چاہیے، کیونکہ ہر دولت کو چرانے والا کوئی نہ کوئی چور رہتا ہے، ہر دولت کو لوٹنے کی تاک میں کوئی نہ کوئی چور رہتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا خزانہ اور سرمایہ اور متاع زندگی جو ایمان ہے، اس کا لوٹنے والا بھی کوئی عام اور معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کے لوٹنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کے فکر میں رہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، انسان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک یہ دشمن ہے شیطان۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے پاس جو روپے پیسے ہیں، ہمارے پاس جو سونا چاندی ہے، صرف اسے چرانے اور اسے تباہ و برباد کرنے کے فکر میں نہیں رہتا، بلکہ تمام دولتوں میں جو سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے، اسے چرانے، اسے تباہ و برباد کرنے اور اس کے معاملے میں ہمیں کنگال اور فقیر کر دینے کے معاملے کو وہ ہمیشہ فکر مند کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا وہ اس دولت ایمان کو لوٹنے کے لیے بھی بڑے سے بڑے اور خطرناک سے خطرناک حملے لمحہ بلمحہ کرتا رہتا ہے۔ رات و دن، شب و روز کا ہر لمحہ، ساتوں دن کا ہر سیکنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شیطان ہماری اس دولت ایمان کو لوٹنے کے نئے نئے حربے استعمال کرتا رہتا ہے، نئے نئے حملے اس ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم پر وہ کرتا رہتا ہے، مختلف صورتوں میں، طرح طرح سے، الگ الگ شکلوں میں آ کر، الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقوں سے آ کر، کبھی خراب طریقے سے تو کبھی بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے آ کر وہ ہمارے ایمان کو تباہ و برباد اور غارت کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے اور پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو جب ایسا معاملہ ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے اس ایمان کو لے کر فکر مند رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے اس دولت ایمان کو محفوظ طریقے سے دنیا سے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی واقعی میں اپنے دولت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہی چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کے کئی سارے طریقے اس دولت ایمان کی حفاظت کے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ سب سے پہلے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا رہے کہ اے پروردگار، میرے پاس جو دولت ایمان ہے، تو نے جو ایمان جیسی انمول نعمت سے مجھے مالا مال فرمایا ہے، اس دولت ایمان کی حفاظت فرما، اس دولت ایمان کو کامیابی کے ساتھ دنیا سے لے جانے میں مجھے کامیاب و کامران فرما۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے کرتے رہنا چاہیے، لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ ہم اس معاملے میں اللہ رب العزت سے کوئی دعا نہیں کرتے۔ دعائیں تو ہم پہلی بات تو دعا کرتے نہیں، اور کرتے بھی ہیں تو دنیاوی چیزوں کو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، دنیاوی پریشانیوں سے بچ جانے کی دعائیں ہم اللہ رب العزت سے کرتے رہتے ہیں، لیکن نہ ہمیں اپنے پاس موجود دولت ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کا احساس ہے،
نہ ہی ہم اس کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. لہذا اس معاملے میں ہمیں سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کی ہمیشہ ہمیں فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کی فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس فکر پر عملی جامہ پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کیونکہ ہمارے ہر جتن کے باوجود بھی، ہمارے ہر انتظام کے باوجود بھی، ہمارے ہر احتیاط کے باوجود بھی ایمان کا بچانا یا نہ بچانا وہ اللہ رب العزت ہی کے مرضی پر منحصر ہے. تو لہذا سب سے پہلا احتیاط، سب سے پہلی تدبیر اپنے دولت ایمان کی حفاظت کی وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے دولت ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ زور سے بولیے، معصوم ہوتے ہیں، وہ عصمت والے ہوتے ہیں. یعنی جو پیغمبر اللہ کا ہوتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات اس سے صادر ہو ہی نہیں سکتی. ہونا تو دور کی بات، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کرنے کا ارادہ بھی پیغمبر کر ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ ایک ہے گناہ نہ کرنا اور ایک ہے گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہ کرنا. تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ صرف گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے بچتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہ کر بھی گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہوتے ہیں پیغمبر خدا. اس واسطے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم. کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیے، نیند آ رہی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم کہا جاتا ہے. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کر بھی نہیں سکتے اور گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں. حضرت سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آسمانوں میں رہنے والے پیغمبر ہیں. دنیا اور حکومت، دنیا اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسن جن کو عطا فرمایا حضور علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. بادشاہ مصر ہے، آپ عزیز مصر ہیں. قرآن کریم میں آپ کی شان و عظمت کے تعلق سے اللہ نے پورا ایک سورہ یوسف کے نام سے نازل فرما دیا. وہ پیغمبر، لیکن اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ یوں دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والے اور زمینوں کو پیدا کرنے والے. اے خالق زمین و آسمان، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیرے سوا حقیقت میں نہ میرا کوئی دوست دنیا میں ہے، نہ میرا کوئی دوست حقیقت میں آخرت میں ہے. حقیقت میں دوستی کے قابل تو ہی ہے، حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل تو ہی ہے، حقیقت میں دل لگائے جانے کے لائق تو ہی ہے، حقیقت میں پیار اور محبت سے سرشار کیے جانے کے قابل اپنے آپ کو تو ہی ہے. اگر کوئی دوستی کے قابل ہے، محبت کے قابل ہے تو ہے پروردگار، ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، وہ تیری ہی ذات ہے تو ہی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ مقام پر فرمایا تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس دوستی کو قبول کرے اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت سے بھی دوستی کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ سے ہم کیا دوستی نبھا رہے ہیں. پہلے تو دوستی ہی نہیں ہے، نبھانا تو بات کی بات ہے. تو اللہ سے دوستی بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی دوستی کو نبھانا بھی چاہیے. اللہ سے دوستی کرنے کا کیا
راضی کرنے والے کام کرنا. اللہ ہمیں جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے اس حال کو اختیار کر لینا. جس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے اس کیفیت والا بن جانا. یہ اللہ سے دوستی کرنا ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق عمل کرتے رہنا اور اس کی تمام تر نامرضیات سے بچتے رہنا. یہ اللہ سے دوستی کرنے کے بعد اس دوستی کو نبھانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بعد میں کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے دوست، تو ہی میرا دوست دنیا اور آخرت میں. تجھ سے میری ایک دعا ہے، تجھ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ توفنی مسلما، کہ مجھے وفات دے، مجھے مار، میری روح قبض ہو، مجھے اپنے پاس تو بلائے تو حالت ایمان ہی میں مجھے مار، حالت ایمان ہی میں مجھ پر موت طاری فرما، حالت ایمان ہی میں میرا خاتمہ ہو. یہ کرم یہ مہربانی مجھ پر فرما دے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے جب تو دوبارہ اٹھائے، جب تو میرا حشر کروائے تو نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، تیرے پسند کے بندوں کے ساتھ مجھے اٹھا. کتنی زبردست دعا ہے. حضرت یوسف پیغمبر ہیں، ان کا خاتمہ بالخیر ہونا تو طے ہے، ان کا ایمان پر وفات پانا تو اتنا ہی صحیح ہے جتنا آسمان پر سورج اور چاند کا نکلنا صحیح ہے. اس میں کوئی دو ہے، کوئی پیغمبر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. تو عزیزان گرامی، سب سے زیادہ گارنٹی اگر کسی کو ایمان پر خاتمہ ہونے کی ہے تو وہ پیغمبر کو ہے. لیکن باوجود اس کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یہ دعا کرنا در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ہے، غیر نبی کے لیے سکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو میں نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، باوجود اس کے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہونا طے ہے، اگر ہے، یقینی ہے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں خاتمہ بالخیر کی میں دعا کرتا رہتا ہوں، سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں. تم تو غیر نبی ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی خط موجود نہیں ہے، کاغذ موجود نہیں ہے، سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے جس میں تمہارے لیے یہ پروانہ سنا دیا گیا ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. لہذا جب تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا اور خاتمہ بالخیر کی دعا مولا کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دولت ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اب یہ جتنی بڑی دولت، اس کا لٹیرا بھی اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی زیادہ وہ نئے نئے ہر میں استعمال کرتا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے پورے انتظامات کر لینے چاہیے، جن میں سب سے پہلا اہتمام اور انتظام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کریں؟ دعا کریں. اور دوسرا احتیاط، دوسرا طریقہ اپنے ایمان کی حفاظت کا کیا ہے کہ ہم اللہ والوں سے تعلقات قائم کریں، علماء حق سے روابط قائم کریں. جو پیران ایمان ہوتے ہیں، جو پابند شریعت، حقیقت میں رہبر شریعت، حقیقت میں پیر طریقت کہلاتے ہیں، حقیقت میں ہوتے ہیں، ایسوں سے ہم وابستگی اختیار کریں، ایسوں کے دانوں سے جڑ جائیں، ایسوں سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد ان کی صحبتوں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کریں، کیونکہ ان کے ارشادات کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور ان کی صحبتوں کی برکت سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ والوں سے ہمیں صحبتیں اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچ کے ساتھ ہے ان کا ساتھ دو، تو نیکوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ، رہنما اور رہبر بڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تم ہو جاؤ، کیونکہ ان کی صحبتیں تمہارا خاتمہ بالخیر ہونے میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگی اور ان کے ارشادات و تعلیمات تمہیں اپنے ایمان میں ثابت قدم رہنے پر ابھارنے اور ترغیب دلانے میں کامیاب کرا سکتے ہیں. تو دوسرا طریقہ اپنے ایمان کی حفاظت کا کیا ہے؟ وہ یہ
اہل اللہ سے کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا اٹھنا، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے بڑا اہم اور ضروری طریقہ اپنے ایمان کی حفاظت کا کیا ہے کہ جو باتیں ایمانیات میں داخل ہیں اور جو باتیں کفریات میں داخل ہیں ان کا علم ہم حاصل کریں، یعنی وہ مسائل، وہ عقائد اور وہ باتیں جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، ایک مسلمان کو حالت ایمان پر رہنے کے لیے جن عقائد کا سیکھنا، جن عقائد کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ان ایمانیات کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح کفریات کا علم حاصل کرنا بھی ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ کفریات سے مراد وہ عقیدے، وہ باتیں کہ جن کے کہنے اور جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ایسے تمام کفر میں مبتلا کرنے والی، بندے کو کافر بنا دینے والی جو باتیں اور عقیدے ہیں، ان باتوں کا اور ان عقیدوں کا علم حاصل کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ ایمانیات کا علم حاصل کیے بغیر کفریات کیا ہے جانے بغیر آپ ایمان پر کما حکم ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور اپنے ایمان کو آپ بچا بھی نہیں سکتے۔ جس آدمی کے پاس ایمانیات اور کفریات دونوں کا علم آ جاتا ہے، ایمان والا بنانے والی باتیں اور کافر بنا دینے والی باتیں، ان دونوں باتوں کا جس بندے کے پاس علم آ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس بندے کو یہ باتیں اور یہ علم رہنمائی کرتا ہے اور روکے رکھتا ہے کفریات میں مبتلا ہو جانے سے، کفر پکڑنے سے، کفر کافر بنا دینے والے عقیدوں کو اختیار کرنے سے۔ یہ علم اس کے آڑے آ جاتا ہے، اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں جہاں اتنے سارے اہتمام اور انتظام کرنے چاہیے، وہیں پر آج ہم مسلمان نہایت ہی غفلت کا شکار ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے مسلمانوں کی بھاری اکثریت، کیسی اکثریت؟ تھوڑے مسلمان نہیں، مسلمانوں کی بھاری اکثریت، یعنی بہت زیادہ اکثریت، میجارٹی مسلمانوں کی آج جس طرح مسائل شرعیہ سے غافل و جاہل ہے، دین کے مسائل کو سیکھنے سے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکات کے، معاملات کے، تجارت کے مسائل کو سیکھنے کے معاملے میں جس طرح آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بھاری اکثریت غافل و جاہل اور سست و کاہل نظر آتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایمانیات اور کفریات کو جاننے سیکھنے کے معاملے میں بھی غافل و جاہل نظر آتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ایمانیات کیا ہیں، مسلمان ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کفریات کیا ہیں، کافر بنا دینے والی چیزیں کیا ہیں، ایک آدمی کو مسلمان بنا دینے والے عقیدے کیا ہیں، اس کی جانکاری آج ہم مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ وہ مرتد ہو جا رہے ہیں، دامن اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ہنسی مذاق میں لوگ کفریات کر دیتے ہیں، ہنسی میں وہ کافر بن جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے کہ میں نے ہنسی مذاق میں ان باتوں کا استعمال کر لیا ہے، میں نے ان باتوں کو کہہ دیا ہے جن باتوں کو صرف کہہ دینے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہنسی مذاق میں پریشانی آ گئی تو ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان کرام، تو لہذا اگر واقعی میں آپ اپنے دولت ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہتے ہیں اور اس فکر ایمان میں مبتلا ہو جانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم اور ضروری اولین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایمانیات کا علم سیکھنا پڑے گا، کفریات کو جاننا پڑے گا۔ ایمانیات اور کفریات کو جانے بغیر جس طرح ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اس طرح آپ اپنے ایمان کی حفاظت زور سے بولیے نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری اور ضروری بات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتا نہیں بنایا، بندر نہیں بنایا، چوہا بلی نہیں بنایا، اس نے ہمیں کیڑا مکوڑا نہیں بنایا۔ اس کا احسان
کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسانی لبادہ ہمیں عطا فرمایا، انسان بنایا۔ پھر انسانوں میں بھی کئی سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کفر میں رہتے ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس کا احسان عظیم کہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جی کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر؟ تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ کبھی آپ کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے ہیں؟ سوچیے آپ، اللہ ماشاءاللہ ہو گیا، ایسا نہیں کہ بالکل ایسا کوئی نہیں ہوگا، ہو گئے، لیکن میں اکثریت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اس نے انسان بنایا، کبھی اس بات پر کہ اس نے مسلمان بنایا؟ تو آپ کو ان معاملات میں فکر، ان معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ان باتوں کو آپ بولیں گے، ان باتوں کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں گے تو اللہ کا خصوص فیضان آپ پر ہوگا، اور آپ کو اس شکر کی وجہ سے آپ کے دولت ایمان میں مزید پختگی اور مضبوطی اللہ کی جانب سے عطا کر دی جائے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارے پاس موجود جس نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو گے اس نعمت کی میں حفاظت بھی کروں گا، اس نعمت میں مزید اضافہ بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو خیر بات ہے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں کیا دیا؟ انسان بنایا۔ پھر اس کا بڑا احسان کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ پھر اس کا سب سے بڑا احسان کہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا پتہ ہمارے گھروں میں اس نے ڈالا۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن عزیزان گرامی جس طرح یہ حقیقت ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، ایمان کے تمام تقاضوں پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، تمام ایمانیات پر چلے ہوئے ہیں، جس طرح یہ حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اب تک تو ہم مسلمان ہیں، لیکن آئندہ کیا ہوگا ہمارے ایمان کے حوالے سے، کیا اللہ کا فیصلہ اور اس کی خفیہ تدبیر ہے، ہم اللہ کی اس خفیہ تدبیر اور اللہ کے اس خفیہ فیصلے سے نا واقف ہیں، واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا خاتمہ کس طرح ہوگا اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، جب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایمان کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں کامیاب ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ فکر مند، اور زیادہ ہوشیار، اور زیادہ جتن کر دینے والا ہو جانا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملات۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ جو مسلمان ہو لیکن اگر خدا نخواستہ سوء قسمت سے اگر وہ ایمان سے انحراف کر بیٹھا، ایمان سے منحرف ہو گیا، یعنی جانے انجانے میں اگر وہ کسی ایسے عقیدے کا رکھنے والا ہوا یا کسی ایسی بات کا ذکر اس کی زبان پر آ گیا جو ایمان کے منافی ہے، جو ایمان کے خلاف ہے، تو یقین جانیے اب وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ وہ شخص شریعت کی نظر میں مرتد کہلاتا ہے۔ ایمان والا شخص ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عقیدہ جو کفر پر مبنی ہے، وہ عقیدہ اگر وہ رکھنے والا ہو گیا، ایسی بات جو کفر پر مبنی ہے، اس بات کا ذکر اگر اس کی زبان پر آ گیا، چاہے انجانے ہی نہ صحیح، لیکن اس کفریہ کلمات کے، اس کفریہ بات کے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے کافر کو شریعت مرتد کہتی ہے۔ اور مرتد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، تم میں سے جو شخص ایمان لانے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں تعریف نہیں ہوا، ہر کفر سے برات کا اس
ان تمام ترقیوں سے، ان تمام عظمتوں سے، ان تمام ثوابوں سے ان ایسے مرتدوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے تمام نیک اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ ان کے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ نہ دنیا میں دیا جائے گا نہ آخرت میں دیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور دوسری ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ سب جہنمی ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے اور کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یاد رکھیے، سوچئے ذرا کتنی بڑی وعید ہے مرتد ہو جانے والے کے لیے، کتنا بڑا برا انجام ہے اس کے لیے جو ایمان والا ہونے کے بعد بھی کفر کر بیٹھا اور ایمان کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھا۔ کتنی بڑی وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس کا ہر نیک عمل، اس کی ہر نیکی تباہ و برباد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا مطلب کیا؟ یعنی آخرت میں اسے دنیا میں کیے ہوئے اپنی کسی بھی نیکی کا وہ ثواب نہیں دیا جائے گا، اور وہ جہنمی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوچئے مرتد کی کتنی بڑی سزا بیان ہو رہی ہے۔ اب ایسے شخص کا جنت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی امکان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم سے باہر نہیں نکالنے والا ہے۔ ابد تک وہ جہنم کے ہونا کی سختیوں کا ہمیشہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہی رہے گا۔ عزیزان کرام، یہ کس کی سزا ہے؟ مرتد ہو جانے والے کی۔ مرتد کون کہتے؟ پیدائشی کافر کو مرتد نہیں کہتے، جو ایمان والا تھا، نمازی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، تمام تر عبادات اور تمام تر نیک عقائد کا وہ حامل تھا، رکھنے والا تھا، لیکن بدبختی سے، بدقسمتی سے وہ ایک کفر عقیدے کو اختیار کر لیا، بدقسمتی سے اس نے ایک کفریہ بات اپنی زبان پر لائی، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، ہدایت چلے گئے، اور دنیا میں بھی تباہ، آخرت میں بھی تک وہ جہنم کا حق تھا۔ تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ اس خامہ خیالی میں نہ رہیں، اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں کہ آج اگر میں مسلمان ہوں میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا، ایمان ہی پر ہوگا، یہ ہی کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو لے کر، کھانا ملے نہ ملے، پیسہ ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، ان معاملات میں فکر کریں یا نہ کریں، لیکن ایمان کے معاملے کو لے کر، دولت ایمان کے حوالے سے ہمیں ہمارا فکر مند رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں خام بنا رہنا چاہیے کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میرا ایمان چھن بھی سکتا ہے۔ لہذا یہ جو چھن جانے کا جو امکان ہے، اس امکان کے چلتے ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں خوفزدہ رہنا چاہیے، خائف رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ آخر السلام نے تو ہر حقیقت کو واضح کروا دیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، کتاب الفتن، باب ما جاء ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما هو قائم الى یوم القیامہ۔ اس باب کے تحت ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر بنہار۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، اول وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ کس وقت؟ اول وقت میں۔ عصر کا وقت جیسے شروع ہوا، فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور ہم سب نے آقا کی ابتدا میں نماز عصر پڑھی۔ ثم قام خطیبا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے واسطے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں کیا تھا، کس بات کا خطبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ تو صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یکن شیئا الی قیام الساعۃ الا اخبرنا بہ۔ فرماتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان باتوں میں سے ہر بات کی خبر آقا علیہ
قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ واقعات ہونے والے ہیں، قیامت تک جو کچھ تباہیاں ہونے والی ہیں، قیامت تک جو کچھ اچھائیاں ہونے والی ہیں، قیامت تک جو کچھ تبدیلیاں زمانے بھر میں ہونے والی ہیں، قیامت تک جو کچھ بڑے سے بڑا حادثہ ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ تباہیاں، اچھائیاں، بربادیاں، ذرہ برابر بھی جو کچھ ہونے والا ہے، صحابی فرماتے ہیں اس مختصر سے وقت میں، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کو آقا علیہ السلام نے ایک مختصر سے وقت میں صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ بولیا ایک عنوان پر ہم ایک دن میں اگر مکمل بولتے رہیں تب بھی وہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے بولنے کا انداز ہے، لیکن مصطفیٰ جو خطیب الانبیاء ہیں، جو افصح الفصحاء ہیں، جو ابلغ البلغاء ہیں، جو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ اول ہیں، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے وقت میں عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کیا کیا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر معاملے کی خبر صحابہ کے سامنے بیان فرما دی۔ یہ آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ آقا علیہ السلام کا علم غیب بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، صرف میرے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھو کہ پیٹھ پیچھے کا علم مجھے نہیں، پیٹھ پیچھے تو دور کی بات، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ہر ایک کی پیٹھ کے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے میں وہ جانتا ہوں، میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہونے والا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہ صحابی رسول ترمذی شریف میں امام ترمذی روایت بلا رہے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک تو معجزہ کہ مختصر سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا عنوان اور اتنی زیادہ باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ دوسرا ہر معاملے کی خبر دے کر، جو بھائی قیامت تک ہونے والے معاملات حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوئے نا، وہ تو اب ہو رہے ہیں۔ کوئی واقعہ 2020 کا ہے، کوئی واقعہ 2015 کا ہے، کوئی واقعہ 2025 کا ہے، کوئی واقعہ تو 20ویں، کوئی واقعہ تو 20 ہجری کا ہے، کوئی واقعہ تو 50 ہجری کا ہے، لیکن صحابی فرماتے ہر زمانے کی، ہر واقعے کی خبر آقا علیہ السلام نے ہمارے درمیان ارشاد فرمائی۔ اب یہ لمبی حدیث آگے چل رہی ہے، ہمارے عنوان کے تحت اگر ہم بات کریں، صحابی فرماتے ہیں ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى۔ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خواب خبر سے جان جاؤ، یہ تو بات میں کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنو، یہ تمہارے ایمان کے حوالے سے بات ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بنو آدم، اولاد آدم 4 طبقات پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اولاد آدم کی 4 قسمیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جو اولاد آ رہی ہے، جو انسان آ رہے ہیں، خلقوا علی طبقات شتى، وہ مختلف طبقات پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ان مختلف طبقات سے مراد 4 طبقات ہیں بنو آدم کی۔ کیا کیا؟ ایک طبقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ ایک طبقہ بنو آدم کا وہ ہے، اولاد آدم کا، انسان کا وہ ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، یولد مؤمنا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اور ایمان والی زندگی گزارتا ہے، مومنانہ زندگی گزارتا ہے، مسلمان والی زندگی گزارتا ہے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور حالت ایمان ہی میں مرتا ہے۔ ایک طبقہ تو انسانوں کا وہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کافر ماحول میں پیدا ہوتا ہے، کافر گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور کافرانہ زندگی گزارتا ہے، کافرانہ زندگی گزارتا ہے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور کفر ہی کی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہوئے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان زندگی گزاری، اور مسلمان ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں، ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان کو بھی دیکھا جو کافر گھروں میں پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی گزاری، اور حالت
हालत कुफ्र ही में तो दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसे कई काफिरों को हमने देखा और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब ये बात तीसरा तबका जो आप सलाम बयान फरमा वो क्या है, यहां हमें गौर करने की जरूरत है। इन दो में हमें शुक्र बना डालने की तरगीब दी गई, यहां खौफ बना होने की बात कही जा रही। क्या आपने फरमाया तीसरा तबका बनु आदम का वो कौन सा है, वमिनहुम मन युलदु मुमिना व यहया मुमिना व यमूतु काफिरा, कि तीसरा तबका इंसान का वो है जो ईमान वाले माहौल में पैदा होता है, मुसलमान के घर में पैदा होता है और मुसलमानाना जिंदगी गुजारता है, मोमिनाना जिंदगी गुजारता है, तक़वे परहेज़गारी वाली जिंदगी गुजारता है, नमाज रोजे वाली जिंदगी गुजारता है, हज और उम्रे वाली जिंदगी गुजारता है, सदक़ात और खैरात वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को एक मानने वाली जिंदगी गुजारता है, मुस्तफा को अल्लाह का आखिरी रसूल मानने वाली जिंदगी गुजारता है, जिंदगी गुजारता है। लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो होता क्या है, वो यमूतु काफिरा, कुफ्र की हालत में मर जाता है। मरते वक्त उसका ईमान सल्ब कर लिया जाता है, मरते वक्त उसका ईमान उससे छीन लिया जाता है, उसके दिल को, उसके सीने को नूर ईमान से खाली करके कुफ्र की तारीकियों से भर दिया जाता है। ऐसा एक तबका इंसान का मौजूद है। चौथा तबका कौन सा है, आका सलाम ने इरशाद फरमाया वमिनहुम मन युलदु काफिरा व यहया काफिरा व यमूतु मुमिना। चौथा तबका उनका है जो एक काफिर माहौल में पैदा होता है, काफिर के घर में पैदा होता है और काफिराना जिंदगी गुजारता है, लेकिन अल्लाह का फजल उस पर होता है कि मरते वक्त उसे ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया जाता है और वो ईमान की हालत से दुनिया से रुखसत होता है। ये तो खुशनसीब तबका है। हम इस तबके में नहीं हैं क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जो हमें गौर करना है वो तीसरे तबके को लेकर कि हम तीसरे तबके में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये किसी का बाप गारंटी नहीं दे सकता, कोई दो दीवारा लिखकर नहीं दे सकता। हाँ, अल्लाह से उम्मीद तो रखना है हमको कि हमारा खातिमा अल्लाह के फजल से ईमान ही पर होगा, ये उम्मीद तो रखनी चाहिए। लेकिन ये समझकर कि मैं तो ईमान ही पर रहूंगा, ये सोचकर अब ईमान की हिफाजत का कोई जतन न करना, ये सबसे बड़ी हिमाकत, सबसे बड़ी बेवकूफी, नादानी की दलील होती है। तो हुजूर ने खुले अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि कुछ लोग ईमान की हालत में पैदा होकर ईमान वाली जिंदगी गुजारकर कुफ्र पर मर जाएंगे। तो ये बात हमको सोचने पर मजबूर करती है, एहतियात वाली तदाबीर इख्तियार करने पर मजबूर करती है, अपने ईमान को लेकर फिक्रमंद हो जाने की बातों पर हमें उभारती है कि तुम भी हमेशा अपने खातिमा बिल खैर को लेकर ईमान की हिफाजत की फिक्र में तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, इसी उन्वान के तहत मज़ीद बातें हैं इंशाअल्लाह हम अगली मुलाकात में करेंगे। उन बातों को भी हम सुनेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह कि जिन बातों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की जिंदगी में लोग करते हैं, लेकिन उन बातों का इस्तेमाल करना कुफ्र है, बंदे को काफिर बना देती है। इंशाअल्लाह इन बातों पर भी हम तवील से तिलावत के साथ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा मुझे खैर की तौफीक अता फरमाए। हम में से हर एक को मौला ताला अपने ईमान की अनमोल जो नेमत है, खजाना है, उसकी सलामती की फिक्र और उसकी हिफाजत